حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک فرزند کا نامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی حاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی حاجرہ کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا اور عرب کی زمین ان کو عطا فرمائی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نامی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی سارہ کے مقدس سکم سے تولد ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملک شام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت کتورہ کے پیٹ سے جو اولادیں پیدا ہوئی مدین وغیرہ، ان کو آپ نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے اور ان کی اولاد میں خدا بند قدوس نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچی اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے اور شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام کیدار تھا بہت ہی نامور ہوئے، ان کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے، جس کو دنیا میں توحید کی سب سے پہلی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہی کیدار کی اولاد میں عدنان نامی نہایت شخص پیدا ہوئے اور عدنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قصی بہت ہی جاہ و جلال والے شخص پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد پر 440 ہجری میں ایک سلطنت قائم کی اور ایک قومی مجلس پارلیمنٹ بنائی جو دارالندوہ کے نام سے مشہور ہے، اور اپنا ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لبا کہتے تھے، اور مندرجہ ذیل 4 عہدے قائم کیے جن کے ذمہ داری 4 قبیلوں کو سونپ دی۔ قصی کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اپنے باپ کے جانشین ہوئے، پھر ان کے فرزند ہاشم، پھر ان کے فرزند عبد المطلب، یہ کے بعد دیگرے ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے۔ انہی عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہیں، جن کے فرزند ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، جن کی مقدس سیرت پاک پڑھنے کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت قاضی علامہ ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی تعظیم و توقیر لازم ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ چنانچہ خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور عباسی جب مسجد نبی میں آ کر زور زور سے بولنے لگا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ امیر المومنین یہاں بلند آواز سے گفتگو نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کے دربار کا یہ ادب سکھایا ہے۔ ترجمہ یعنی نبی کے دربار میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور آپ کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی ہی تعظیم واجب ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ یہ سن کر خلیفہ منصور
نرم پڑ گیا۔ بہرحال سیرت مقدسہ کی کتابوں کو پڑھتے وقت ادب و احترام لازم رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ جب پڑھنا شروع کریں تو درود شریف پڑھ کر کتاب شروع کریں، اور جب تک دل جمی باقی رہے پڑھتا رہے، اور جب ذرا بھی اکتاہٹ محسوس کرے تو پڑھنا بند کر دے، اور بے توجہی کے ساتھ نہ پڑھے اور نہ بے توجہی کے ساتھ سنے۔